وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فتح آیت نمبر 10 حصہ دوم. آج کا موضوع بیعت کی حقیقت اور اس کی ضرورت. اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ درس کا اعادہ ہوگا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے. پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ ان قریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 10 آج اس کا دوسرا حصہ ہے. سامعین کرام، ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. فمن نکسا، جو پھر گیا، یعنی جس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، فانما ینکس علی نفسہ، وہ اپنے آپ سے پھر گیا، یعنی اس کا وبال اسی پر ہوگا. ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے وفا کیا جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اسے جلد بہت بڑا اجر دے گا. بیعت کا مضمون ہے سامعین اکرام آپ کو، اور بہت اہم ہے. یہ وہ بیعت ہے جو ہم یعنی جو انبیاء کرام کے وارثین ہیں وہ لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، اور ایک رواج بھی ہے، لیکن یہ اس کی بنیاد جو ہے قرآن و سنت ہے سامعین اکرام. اور اس کا ایک پوری بحث ہے، وہ یعنی پورے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس بیعت کا. اصل میں دیکھیں، وعدہ جو ہے، یہ بیعت جو ہے حقیقت میں، در حقیقت یہ مومن کی اللہ سے ہوتی ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ تو قرآن کی آیت ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید دی ہیں ان کے مال و جان، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے. یہ تھوڑا سا میں اس کی بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ بہت استعمال بھی ہوتی ہے اور یہ ایک بنیادی بات بھی ہے. دیکھیں اس کی بیعت کی کیا اہمیت ہے.
جو ہم لوگ بیعت کرتے ہیں نا، یعنی بیعت اصلاح، اس کی کیا وہ ہے؟ اصل میں یہ تو ہوتی ہے مومنین سے، لیکن ہر بیعت جو ہے یہ بیعت اسلام اور یہ اصلاح تقریباً ایک ہی چیز ہے. یعنی جن باتوں سے بیعت اصلاح میں روکا جاتا ہے یا انسان منع ہوتا ہے یا جو وعدہ کرتا ہے، وہ تو بیعت اسلام میں کلمہ طیبہ آپ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ پھر ان کے تقاضوں کا کلمہ طیبہ بجائے خود ایک بیعت ہے، یہ کلمہ شہادت ہے اور یہ ایک بیعت ہے سامنے کرام. اور اصل میں تو بات یہ ہے سامنے کرام کہ بیعت کا جو تاریخی پس منظر ہے یا آفاقی پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصود اللہ ہے ہمارا، اللہ کی ذات. تو اللہ کی ذات بمانے اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کا دیدار، یہ سب ہمارے مطلوب ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں مطلوب ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان بلند مناصب تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. یعنی اتنا ہمارا یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں. اب طریقہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا طریقہ کیا بیان کیا ہے، کیا رکھا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یعنی خواہشات یعنی اختیار دیا ہے، مال اور جان میں تصرف کا اختیار دیا ہے. یعنی جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس میں ہمیں یعنی مجبور نہیں کیا ہے. باقی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد حیات کو پورا کرنے پر مجبور ہے. فقال لها وللارض آتینا، یعنی وہ آیت مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی، طوعا او کرہا قالتا آتینا طاعین. زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور پھر کہا ان دونوں سے کہ تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، یعنی تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، خوشی ہو تب بھی اور نہ ہو تو تب بھی. قالتا آتینا طاعین، تو ان زمین اور آسمان نے کہا کہ ہم خوشی سے تیری طرف آتے ہیں، یعنی تو جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کر رہا ہے ہم وہ مقصد جو ہے خوشی سے. اب یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا باقی کائنات کو اپنے مقصد تخلیق پورا کرنے پر، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے. بے شک اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، اگرچہ ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہماری منزل اللہ ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے. تو منزل اللہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یریدون وجہ، تیرے مکھڑے کے طالب ہیں. سبحان اللہ. تو منزل اللہ ہے اور طریقہ، اس طریقے پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. مختلف یعنی طریقے سے اس پہ بات کی جاتی ہے، لیکن آج میں خاص طور پہ یہ بیعت کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ نے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک آسان ترین راستہ بھی بتا دیا ہے. ظاہر ہے وہ ہمارا خالق ہے اور طریقہ بھی اس نے بتا دیا ہے اور رکھ دیا ہے. ایک خاص طریقے میں ہماری کامیابی رکھ دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بھئی جو اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے، تھوڑی توجہ سامنے کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں با اختیار پیدا کیا ہے اور جان و مال میں تصرف کا ہمیں اختیار دیا ہے.
لیکن کامیابی ہمیں کس میں ہے، یعنی کس نقطے میں کامیابی ہے ہماری، کہ جان و مال کا اختیار اس کو ہم استعمال نہ کریں۔ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم استعمال نہ کریں، بلکہ یہ اختیار ایک قسم کا سرمایہ ہے، ایک قسم کے پیسے ہیں ہمارے پاس، دولت ہے، اس دولت کو واپس کر دیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ایک سودا بنایا، ایک ڈیل بنائی ہے کہ اگر تم میری ملاقات چاہتے ہو، میرا دیدار چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میری رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم ایسا کرو کہ یہ اختیار استعمال نہ کرو، بلکہ یہ اختیار مجھ کو واپس بیچ دو، اس کو میرے حوالے کر دو۔ اب زندگی تو تم گزارو گے، لیکن پھر میں تمہیں بتاؤں گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے تم زندگی گزارو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے وہ مال اور جان میں تصرف کس طریقے سے کرنا ہے۔ بس یہ بیعت ہے سامنے کا، جس نے اللہ سے بیعت کر لی، یعنی مال اور جان کا اختیار نہ استعمال کیا بلکہ اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ فروخت کا لفظ میں اس لیے استعمال کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر قرآن میں یہاں استعمال کر بیعت آپ کو میں نے بتایا اس کے کیا کیا اس کے وہ ہیں۔ تو یہ بیعت کا لفظ تو یہ قرآن سے ہے، اور بیعت کرنی ہے ہم نے، ہر وہ انسان۔ دیکھیں جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہے تو وہ یہ کلمہ طیبہ یعنی اس کا اقرار کر لینا دل و جان سے، یہ بیعت ہے۔ لیکن اس کا اصول یہ ہوتا ہے سامعین کرام کہ دیکھیں دین کو آپ نے اگر سمجھنا ہے تو رسول کی ذات ہے، رسول کی ذات بذات خود معلم ہے، صرف اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے سامعین کرام۔ معلم آپ کو بتائے گا کہ اس کتاب پر کس طریقے سے عمل کیا جائے گا، وہ آپ کو عملی نمونہ بھی پیش کرے گا اور زبان سے بھی آپ کو بتائے گا۔ یعلم الکتاب والحکمہ، تو آپ جائیں گے ایک معلم کے پاس، اور معلم جو ہماری جو معلم میں ہیں جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہر پیغمبر، تمام پیغمبر معلم بن کے آئے ہیں، کتاب کو سکھانے والے، کتاب لانے والے۔ تو حضور کی ذات جو ہے یہ معلم کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ حضور نے ہمیں بتایا بھی ہے، اور یہ وحی جو آئی ہے تو اس میں تو وہ تعلیم ہے، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ علم دیا گیا ہے اس وحی کے ذریعے جو اسے معلوم نہیں تھا۔ اللہ کا راستہ، اللہ منزل ہے، لیکن اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یا اگر کوئی بیعت کرتا ہے سامعین کرام اور وہ اللہ کی مرضی کے مطابق پھر اس کو جینا ہوگا، یعنی جس نے بھی بیعت کر لی۔ آج دیکھیں بیعت کا مضمون ہے خاص طور پہ، اس کو ذرا غور سے سنیں، ہر وقت ایسا نہیں آتا۔ جس نے بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کا دیدار، یہ ساری چیزیں اگر کوئی حاصل، اس نے بیعت کرنی ہوگی، اور بیعت کسی کے ہاتھ پہ کرنی ہوگی، بیعت معلم سے کرنی ہوگی جو آپ کو پھر تعلیم دے، اللہ کے اور اس کے رسول کا راستہ بتائے۔ یہ نہیں کہ بس میرے پاس کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں اور صحاح ستہ ہیں وغیرہ، اور قرآن ہے اور اس کی تفسیریں ہیں، بس میں خود ہی اس میں سے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، قرآن آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی سچے شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس بیٹھو، اس کی معیت اختیار کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ بہت بنیادی بات ہے سامعین کرام، اس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، ساری قرآن کی باتیں ہیں اور ساری عقلی دلائل کی بنیاد پہ ہیں۔
ایک یعنی دیکھیں، اگر آپ نے کمال حاصل کرنا ہے تو پھر کمال حاصل کرنے کے لیے ادارے ہیں. یہاں آپ کا بچہ مثال کے طور پہ 12ویں پڑھ گیا، FA پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے. اب کیا اس کے مزید تعلیم کے لیے کیونکہ اب اس کو انگلش بھی آتی ہے، ریاضی بھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، 12ویں اچھے نمبر سے A گریڈ سے اس نے پاس کر لیا. اب کیا مزید تعلیم کے لیے آپ اس کو گھر پہ بٹھا کے اس کو تعلیم دیں گے؟ نہیں. اس کو اعلیٰ تعلیمی ادارے اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو صرف کتابیں کافی نہیں ہیں، اس کے لیے پھر پریکٹیکل بھی ہے. سامنے کرام ہاؤس جاب لازمی ہوتی ہے. پھر انسٹرکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ ٹیچنگ اسپتال ہوتا ہے، وہاں انسان پڑھتا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بالکل آپ اس سے متفق ہوں گے. دیکھیں، تعصب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، کسی بھی چیز میں آپ تعصب سے کام نہ لیں. کسی بھی چیز آپ دیکھیں، ایک چیز کی حقیقت کو دیکھ لیں اور حقیقت کی بنیاد پہ پھر فیصلہ کریں. اسلام کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. دین آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تک. اب دین کو آپ نے پورے طور پہ ادخلوا فی السلم کافہ. اب آپ نے ایک انسٹرکٹر دیکھنا ہے اور تاکہ وہ آپ کو پریکٹیکل کرے اور پریکٹیکل کر کے بتائیں. وہ آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کرے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم خود ایک نمونہ بنو اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے. تو رسول کی ذات شاہدن ابھی ہم نے پڑھا ہے. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن ابھی ہم نے پڑھا ہے. آیت نمبر 8 دیکھ لیں. حضور کی ذات سب سے پہلے معلم جو ہے وہ حضور کی ذات ہے. حضور سے بیعت کی جاتی تھی. تو آپ نے کسی سے بیعت کرنی ہے، آپ نے ایک انسٹرکٹر دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو اس رموز سے، دین کے رموز سے آپ کو واقف کرے، اور پھر اس کی آپ نے صحبت اختیار کرنی ہے. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، ان میں رل مل جاؤ. تو بہرحال سامعین کرام، یہ بیعت کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے. اکثر لوگ بیعت کو اہمیت نہیں دیتے. تو نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم غافل لوگ ہیں، گمراہ ہیں. ہم نے دھوکہ کھا چکے ہیں. کس بات کا؟ یعنی ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. ظاہر ہماری منزل بن گئی ہے. اس کے داؤ پیچ سیکھنے کے لیے ہم تو رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ وہ. پھر آپ دیکھیں، ایک باپ جو ہے اس کی دکان ہے، یا تو وہ دکان میں جب اب اس کے بیٹے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے کہ بھئی سیکھو، اب مجھے دیکھو. اس دن میں گیا تھا قصاب کی دکان سے گوشت لینے کے لیے، تو وہ اس کا بیٹا تھا، بس وہ بیٹھا ہوا تھا، اور یعنی باپ اسے اب تربیت دے رہا ہے عملی طور پہ. اب گوشت کو کاٹنا، جانور کو ذبح کرنا، اس کی کھال اتارنا، اس کی گوشت کو پھر بنانا، یہ سب ایک ہنر ہے. یہ تو کتاب میں اگر دیکھ بھی لیں تو آپ تو کتاب سے تو آپ کو ہنر نہیں حاصل ہوتا، اس کا پریکٹیکل ہونا چاہیے. یہ اصل میں ہوتا ہے، یہ بات جو ہے یہ بیعت کی، یہ ایک پریکٹیکل. آپ ایک منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیسے بننا ہے، زندگی کیسے گزارنے، اس کے لیے آپ کو ایک نمونے کی ضرورت ہے، جو کہ سب سے پہلے رسول کی ذات ہے، پھر اس کے وارثین انبیاء ہیں. ان کے جو وارث ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارثان انبیاء ہیں. تو آپ کو ایک وارث نبی کے پاس جانا ہے، کسی ڈبہ پیر کے پاس آپ نے نہیں جانا، جس کی نظر آپ کی جیب پہ ہو، آپ کے دل پہ نہ ہو، اس کے پاس آپ نے نہیں جانا. جو آپ کے دل پہ نظر ڈالے اور اس کی نظریں آپ کی جیب پہ نہ ہوں، آپ کی ظاہر پہ نہ ہوں کہ یہ کیا ہے، اور وہ دل کے معاملات کو جانتا ہو، تو پھر آپ نے اس کے پاس جانا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے
دل کے معاملات کو درست کرنا ہے، آپ کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، عملی تربیت کی ضرورت ہے، تو ایک سے آدمی کے پاس جانا ہے جو آپ کو اللہ کا راستہ بھی بتائے اور اس کا پریکٹیکل بھی آپ کے سامنے کرے، وہ آپ کا تزکیہ بھی کرے گا سامنے کرام۔ دیکھیں یہ تزکیے کی جہاں تک بات ہے، یہ میں آپ کو بات کر دوں، رسول کی دیکھیں 4 ڈیوٹیاں ہیں، یعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، قد جاءکم رسول من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ اور حکمت کی باتیں۔ اب بین ہی یہ 4 باتیں اس وقت بھی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ کتاب سے آپ کو ناظرہ پڑھنا آ گیا تو آپ کہہ لیں کہ بس میں تو پورا پڑھ گیا، یا آپ نے کتاب کو حفظ کر لیا، اس سے بھی معاملہ نہیں، یا آپ نے تفسیریں لے لیں، اس سے بھی معاملہ حل نہیں ہوگا، یا آپ نے کسی اسلامی مدرسے میں داخل ہو کے سارے یعنی علم حاصل کر لیا کتاب کا، نہیں، یہ تو علم ہے دل کا، یہ دل کا معاملہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کتابیں پڑھ کے جاہل کے جاہل رہتے ہیں، یہ میں ویسی دعویٰ کر رہا ہوں، یعنی یعنی ایسے لوگ ہیں، یہ ہمیں جو تفریقے میں ڈالے ہوئے، کیا انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی بھی؟ یہ جو آج کل 2018 کی بات کر رہا ہوں، جون کا مہینہ ہے، ایک گروپ ایسا ہے، آپ دیکھیں ہمارے خطے میں بلکہ ہر جگہ ایک گروپ پیدا ہو رہا ہے جو شدت پسند ہے، وہ دین کی غلط تعبیر کر رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مدرسوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مدرسوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ لمبی لمبی داڑیاں اور جناب لمبے لمبے بال اور یہ اور وہ شدت پسند ہے۔ اسلام میں تو جبر نہیں ہے، سامنے کرام، اسلام نافذ کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، یہ تو رضامندی کا دین ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بن جائے، اس کے بعد جو ہے پھر اس کے امیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی زمین میں اسلام اللہ کا حکم نافذ کرے، پھر اس کے لیے اپنے اپنے ترتیب ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جسم سے بند باڑ کے اور دیگر تمام مسلمانوں کو کافر سمجھ کے اس کو قتل کرنا شروع کر دیا، بے گناہوں کا آپ خون بہا رہے ہیں۔ جو زبان سے کلمہ ادا کر رہا ہے تو اس کو آپ اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، آپ سامنے اس پر کوئی فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے۔ جو زبان سے مشہور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، من صلت صلاتنا واکل ذبیحتنا، جس نے ہمارے طریقے سے نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کا ہے، یہ مسلمان ہے، اس کا خون جو ہے بہانا حرام ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے، اور یہ صرف شدت پسند لوگ نہیں ہیں، پھر اس میں آ جاتے ہیں جو کتابیں پڑھ کے فرقہ واریت کے مبلغ بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو نام ہیں آپ دیکھیں، بعض اوقات بڑے بڑے نام آتے ہیں، وہ فرقہ واریت، اپنے فرقے کا اسلام پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی کی طرف نہیں بلاتے، وہ اپنے فرقے کی طرف بلاتے ہیں کہ بھئی یہ عقائد مان لو۔ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال بیعت کا مضمون ہے سامنے کرام، بیعت انسان کی ضرورت ہے۔ کیا؟ انسان کی ضرورت ہے بیعت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے مال و جان عوض میں جنت۔ سبحان اللہ، بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ اپنے اختیار سے دستبردار ہو جائیں، بیعت اس کا نام ہے۔ آپ اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کے ہاتھ بیچ دیں، یہ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا خریدار بھی ہے۔ یہ ایک سرمایہ ہے آپ کے پاس، لیکن اس سے آپ ایک ڈیل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت آسان بات ہے۔ کسی کے پاس بہت پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ دیکھیں بازار میں آپ جائیں
مختلف سٹوروں میں مختلف چیزوں کی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں. بعض ایک چیز کی قیمت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جیب میں نہیں ہوتی. یعنی ایک لوہے کی انگوٹھی ہوتی ہے، ایک چاندی کی ہوتی ہے، ایک سونے کی ہوتی ہے، ایک ہیرے کی انگوٹھی ہوتی ہے، ایک پلاٹینیم کی ہوتی ہے. تو جو آرٹیفیشل، بعض لوگ بس آرٹیفیشل پہ گزارا کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا سامنے کا، اس سے اپنا شوق پورا کرتے ہیں. کیوں کہ وہ چاندی کی نہیں، کیوں کہ وہ سونے کی نہیں لے سکتے، کیوں کہ وہ ہیرے کی نہیں لے سکتے، کیوں کہ وہ پلاٹینیم کی نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ ایک ایسا سودا ہے، واحد ایسا سودا ہے سامنے کرام، کہ جس میں آپ کو کسی مزید سرمایہ کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سرمایہ حیات عطا کیا ہے، جو مال و جان کا اختیار ہے، وہ اللہ کے ہاتھ آپ بیچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خرید لیتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو یہ واحد طریقہ ہے سامنے کرام. اب آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس بیعت سے اگر انکار کرتے ہیں یا اسے کوئی اور دیکھیں، تو دیکھیں یہ جو عالم ربانی ہوتا ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں، یہ صرف یہ نہیں کہ آپ سے بیعت لے لیتا ہے، بلکہ آپ کا معاملہ وہ حقیقتاً اللہ کے یعنی اللہ سے طے کرا دیتا ہے. انسان نے بیعت کرنی ہے تو وہ کیسے کرے گا بیعت؟ یقیناً وہ انسان کے پاس جائے گا. اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، تو مومن کو عورتیں پہلے ہی وہ مسلمان ہیں تو آپ کے پاس کیوں آ رہی ہیں؟ نہیں، آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ بھئی یہ کام ہم نہیں کریں گے، ان پہ آپ بیعت کر لیں. فبایعہن، انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی جگہ اجازت دیتا ہے کہ آپ میرے لیے ان سے بیعت لے لیں. تو اس میں دیکھیں تعصب کی ضرورت نہیں ہے. میں زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض ایک طبقہ جو ہے وہ بالکل اس طریقے کو نہیں مانتا. دیکھیں اس میں کوئی شرک کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بس ایک ٹیوشن ہے، آپ رکھ لیتے ہیں ایک اللہ کے مقبول بندے سے. یہ بات میں ضرور کہوں گا، اللہ کے ایک مقبول بندے سے آپ رابطہ کر کے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ میرا معاملہ اللہ سے طے کرا دے. وہ ایک مقبول بندہ ہے، اور مقبولان خدا تو ہوتے ہیں سامنے کے نام. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کوئی مقبول خدا ہے ہی نہیں، ہم کس کے پاس جائیں. بہرحال یہ مضمون جاری ہے سامنے کے نام. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. ترجمہ سنا دیں. ان الذین یبایعونک، وہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ آپ سے نہیں، در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو پھر گیا اپنی بات سے، اپنے آپ سے پھر جائے گا. ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے پورا کیا وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا تھا. فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ جلد اس کو اجر عظیم سے نوازے گا. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Those who pledge allegiance to you are pledging allegiance to God. The hand of God is over their hands. Whoever breaks his pledge breaks it to his own loss. And whoever fulfills his covenant with God, he will grant him a great reward. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔